اب تو اپنے رضیمی کو طواف کعبہ کی حج کی سعادت دے دے، طواف کعبہ کی حج کی سعادت دے دے، تو ذات پاک ہے تو آنے دو ہم ڈرتے نہیں غم سے، غم آئے تو آنے دو ہم ڈرتے نہیں غم سے، لو ہم نے لگا لی ہے سرکار دو عالم سے، لو ہم نے غم آئے تو آنے دو ہم ڈرتے نہیں غم سے، لو ہم نے لگا لی ہے سرکار دو عالم سے، لو ہم نے لگا لی ہے سرکار دو عالم سے۔ شعر سماعت کیجئے گا۔ کیا پیاس بجھے میری ساگر ہیں سبھی کھارے، کیا پیاس بجھے میری ساگر ہیں سبھی کھارے، ایک بوند کا طالب ہوں اس وادی شبنم سے، ایک بوند کا طالب ہوں اس وادی شبنم سے، لو ہم نے لگا لی ہے سرکار دو عالم سے۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ ہم کو بھی بلا لیجیے ایک بار حضوری میں، ہم کو بھی بلا لیجیے ایک بار حضوری میں، ناراض ہیں کیوں آقا کیا بھول ہوئی ہم سے، ناراض ہیں کیوں آقا کیا بھول ہوئی ہم سے، لو ہم نے لگا لی ہے سرکار دو عالم سے۔ اور ایک شعر خاص طور پر سن لیجئے گا، اس یاد دہانی کے طور پر کہ حضور پہ جب بیعت کرتے تھے تو حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیا جائے، اس پہ میں نے ایک شعر کہا، اس ہاتھ پر ایک بوسہ دے پاتے اگر ہم بھی، اس ہاتھ پر ایک بوسہ دے پاتے اگر ہم بھی،
تو درس وفاؤں کا لیتا یہ جہاں ہم سے، تو درس وفاؤں کا لیتا یہ جہاں ہم سے، لو ہم نے لگا لی ہے۔ اور آخری شعر، ہم کو تو سرے محشر تیرا ہی سہارا ہے، ہم کو تو سرے محشر تیرا ہی سہارا ہے، دیکھیں گے تیرا رستہ ہم دیدائے پورنم سے دیکھیں گے۔ اور مقطع کرتا ہوں، یہ شعر ہیں پنچھی کے گلدستہ عقیدت کا، یہ شعر ہیں پنچھی کے گلدستہ عقیدت کا، نہلایا ہے پھولوں کو جذبات کی شبنم سے، نہلایا ہے پھولوں کو جذبات کی شبنم سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم۔ اور اب آج جناب مولانا سید شعراء صاحب نویر صاحب پروگرام کا محفل کا افتتاح فرمائیں گے۔ قبل سے کہ مولانا شعراء صاحب تشریف لائیں، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات گزارش کروں گا کہ آپ حضرات پرچوں محفل پر تشریف لائیں جو سامنے کھڑے ہیں، اور قبل اس لیے کہ مولانا شعراء صاحب نویر صاحب تشریف لائیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں ان شعراء کرام سے گرامی پیش کروں جو تشریف لا چکے ہیں، جناب طاہر حجامی صاحب، جناب شمیم غوثی صاحب، جناب خورشید لودھی صاحب، جناب تقی مغانی صاحب، جناب امیر احمد فرغانی، جناب حیدر فرغانی صاحب، جناب منیر صاحب ناصری، جناب حیدر، جناب منظر بھوپالی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گا مولانا سید شعراء صاحب نویر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب تقدیم کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا۔ بقية الله الأعظم حجة الله حجة ابن الحسن العسكري صاحب الزمان عجل الله له
میں صدر محترم جو انصار جشن قائم کی صدارت کے فرائض انجام دینے کے لیے مہاراشٹر کی سرزمین شہر بمبئی سے تشریف لائے ہیں، جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ، جنرل سیکریٹری بمبئی کانگریس کمیٹی، اور جناب مولانا ممتاز صاحب قبلہ، جناب حسنین صاحب قبلہ، دیگر شعراء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور مومنین کرام کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ حضرات کی اجازت سے ابھی مولانا ممتاز صاحب نے فرمایا کہ میں تقریر کروں گا، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور شاید مومنین بھی اس بات کے عادی ہیں کہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے جشن کا آغاز ہوتا ہے۔ مولانا صاحب علم ہیں، مجمع کا انتظار ہے، لہذا چند لمحے آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، صرف مومنین کو فرش پر بیٹھانے کے لیے، کیونکہ مولانا نے ادارہ تنظیم جعفری کی گزارش پر بہت زحمت اٹھائی ہے اور اپنے کئی واجبی پروگرام چھوڑ کے اہم اس جشن کی صدارت کو قبول فرما کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ حضرات، مجھ پر ادارے نے ذمہ داری اور بھی سونپی ہے۔ ادارے والوں کا اصرار ہے کہ تمام وہ حضرات جو اس جشن کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ادارہ تنظیم جعفری امام زمانہ علیہ السلام کے شاہان شان تو جشن ولادت بسعادت منعقد نہیں کر سکتا ہے، مگر لوگوں کی قلت ہونے کے باوجود میں داد تحسین دوں گا اراکین ادارہ تنظیم جعفری کو کہ اپنی پوری حیثیت کے مطابق وہ اس جشن کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، کرنے کے باوجود فرماتے ہیں، کیونکہ وہ دور دراز رہتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی نام لینا ادارے نے مجھ پر حکم دیا ہے کہ ضروری ہے۔ جناب اصغر امام صاحب بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں، جناب سجاد بیانی صاحب یہ بھی بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں، جناب حاجی عباس صاحب جو رہنے والے لکھنؤ کے مگر بیرون ملک میں ہیں، جناب سید محمد آغا صاحب، جناب وسیع الحسن صاحب کہ جو ادارے کے ساتھ بہت زیادہ اہم تعاون فرماتے ہیں، جناب تفضیل الحسن صاحب، جناب احترام حیدر صاحب، جناب محمد صاحب، جناب نیسم رضوی صاحب جو بیرون ملک ہیں، اور ادارے کے اس انہمات کو دیکھ کے انہوں نے اس بار ادارے کے ساتھ بہت اہم تعاون فرمایا ہے، صرف تناسلی تعاون نہیں فرمایا بلکہ وہ جہاں مقیم ہیں دیگر اور حضرات سے بھی تعاون کی گزارش کی۔ ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں جناب محمد صاحب، جناب عارف صاحب، جناب آصف اقبال صاحب، جناب اقبال رجائی صاحب، جناب محمد صاحب، جناب امیر رضوی صاحب، جناب اصغر صاحب، جناب رضا صاحب۔ ان ناموں کے بعد میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں۔ تعاون ہے کہ اس ادارے کے جشن کو مرکزیت حاصل ہے۔ آپ حضرات اتنی سردی کے باوجود تشریف لائے، ادارہ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ایک صلوات جناب محمد جو حضرات فرش پر تشریف نہیں رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش پر تشریف لے آئیں۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے، میں تو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں ایک بہت ہی عالم و فاضل شخصیت صدارت کا فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لائی ہے۔ مولانا ظہیر عباس صاحب کا تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، لہٰذا آغاز کیا جا سکے۔ ایک اور بابا بلند جانے صلوات محمد
میں آپ حضرات کی طرف سے سب سے پہلے سرکار دو عالم ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 11 جانشین 11 وارثوں کی خدمت میں بقیت اللہ حجت الحسن العسکری صاحب الزمان علیہ السلام کی بلاؤں کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا حاکم ہے، میں نوجوانوں کے لیے بات واضح کر دوں، پروردگار کی ہے، اور یہ انسانوں کے بندے نہیں ہیں بلکہ اس رب جلیل کے رب حقیقی کے بندے ہیں۔ اس کائنات پر پروردگار کو حکومت کرنے کا حق ہے، اور کیا کہنا اس کی ذات بابرکت کا جو کائنات بناتا ہی نہیں مگر آل محمد اور محمد کی محبت میں اس نے اپنا یہ اختیار محمد و آل محمد گرامی امت کے سامنے پیش کیے، اور الحمدللہ ہے جس کی یوم ولادت کے موقع پر یہ جشن قائم کا انعقاد تقریباً 20-21 سالوں سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور قائد مصری جناب نجر صاحب بچانا رہتے تھے اور ہر بحال میں شریک رہتے تھے، اور اس وقت وہ باقی بامبے کی کانگریس کمیٹی کی جو سیکرٹری ہوئے مقبولیات میں اضافہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت دیا، جس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ صدارت کی تقریر سے بآواز بلند كل شيء أحسناه في إمام مبين تنظيم جامع أيام مولانا مطالب صاحب اللہ سر حسین فاؤنڈیشن، جناب حسین نظری صاحب سیکرٹری ایڈوکیشن، وسیع صاحب، بزرگوں، دوستو، سلام علیکم۔ عزیزان گرامی، میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں مولانا شوکت قاضی جلوی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سعادت کو حاصل کروں۔ عزیزان گرامی، اس ملک میں کرسی صدارت کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے، مگر میں اسے اپنے لیے عظیم سعادت تصور کرتا ہوں۔ اگر میں کسی دنیاوی فنکشن کی صدارت کرتا، سیاسی فنکشن کی یا جلسے کی صدارت کرتا، تو شاید بڑی دیر تک اپنی اس صدارت پر ہوتا رہتا نہیں، لیکن میں آج اس کے جشن ولادت کے عظیم الشان جلسے کی صدارت کے لیے منتخب کیا گیا ہوں، جو اس کائنات کی صدارت کرتا ہے۔
اشارے پر نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ کیا مجال سورج کی کہ جو طلوع ہو جائے بغیر اجازت سر؟ کیا مجال ستاروں کی کہ جو چمکے جب تک اس آفتاب بے مثال سے روشنی نہ دے؟ یہ وہ چراغ ہے کہ جس سے یہ کائنات روشن ہے، اور ایسا چراغ کہ ذریت ابو طالب کا یہ بے مثال چراغ لوگ اسے فرزند رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں یہ بتاؤ کہ یہ فرزند ابو طالب بھی ہے۔ ابو طالب سے انکار کرنے والوں انہیں حسینی ہی کا انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ منکرین ایمان ابو طالب سے بھی بات کچھ ہو۔ عزیزان اکرامی، میں آپ سے کیا کروں؟ ابھی مولانا ممتاز صاحب نے خطیب الایمان آپ یقین جانیے کہ یہاں میرے کچھ اور بزرگ ہوں گے کہ جنہوں نے 1979 کی آل انڈیا ایشیا کانفرنس میں شرکت فرمائی ہوگی جو بمبئی میں تھی۔ ایک عرصہ دراز تک ان کے ساتھ قومی خدمت کا شرف حاصل، ایسا بےلوث قوم کی خدمت کرنے والا، ایسا منتشر مزاج کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ان کے بعد حقیقتاً اب کسی کے ساتھ کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے۔ جو قائدانہ صلاحیتیں انہوں نے کی اور جس خلوص اور نیکنیتی سے وہ قومی امور انجام دیتے تھے اور ذکر اہل بیت فرماتے تھے، ایسی خصوصیات بڑی مشکل سے دور ہوتی ہیں۔ اور میں اس بات کو بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیت تھی کہ جس نے اہل بیت کے معاملے میں کسی سے مقاومت نہیں کیا، اور اس کا صلہ ہے کہ آج جو جگہ ان کی آرامدار بنی ہوئی ہے اس کے لیے لوگ خاک دیکھتے رہے، مگر وہ جگہ نہ سکی۔ اور یقین جانیے ممکن نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کی توفیق اور مدد شامل حال نہ ہو جو پردہ غیب ہے۔ میرا قبول ہے جو حضرات ممبئی سے تشریف لائے ہیں، جو اکرام وہ جانتے ہیں کہ جب مقاصد کی محفل ہوتی ہے تو میں شعراء اکرام اور مولوی کے درد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً بہت ہی کم بامبے کے جنرل سیکریٹری عالی جناب مولانا سید عباس صاحب نے عظمت امامت اور اہمیت امامت کو موضوع بنا کر جن خیالات کا اظہار حالات ہے، یہ محفل نظم کی طرف جانے والی ہے، لہٰذا نظم برقرار رہے وہ ناظم کے حوالے ہے۔ اور ان سال جس نام کا انتخاب کیا وہ ڈاکٹر احمد مہدی صاحب ہیں، تو احمد مہدی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ ہیں اور کیسی قائم ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد جو حضرات پوچھے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں اور بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد کیا
آسمان پہ بار کرتے جسے کافرین کرتے ہیں، اس میں جشن قائم کا اہتمام بڑی سکون نہیں اور اپنی ان غیرحاضریوں کے لیے صرف ایک اس میں شرف کی کوئی بات نہیں، وضاحت اور گفتگو رات میں ہوتی رہے گی۔ ادبیات اور لسانیات کے ہند کے حوالوں سے جو مصروفیات یا جو باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اس بے مایہ کی اور اس کے میں بیان کی، وہ رات بھر آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ جشن ایسا ہے کہ ایک عجیب و غریب سرور، ایک عجیب و غریب آہنگ، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ یہ جشن ہوگا، اور اس یقین اور یہ وہ جشن نہیں ہے جو کسی مردہ قید کی یاد میں یتیم اور لاوارث ملت منا رہی ہو، بلکہ نوجوان اور جملہ دے رہا ہوں کہ یہ جشن زندہ امام کے حوصلہ مند غلاموں کی جانب سے ہو رہا ہے۔ زندگی کا ثبوت دے، بیداری کا ثبوت دے، نعرہ درود و سلام کے ساتھ یہ واضح کریں کہ آپ ایک زندہ اور بیدار محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، سلام اس امام آخر الزمان پر کہ جس کی غیبت کے حوالوں سے چونکہ بات وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں تک ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم تحقیق و تحقیق کے ساتھ محنتوں کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ اس دیومادائی سرزمین کے حوالوں سے میرا یہ سلام پہنچا رہا ہوں آپ سب کی جانب سے اس عظیم رہنما کی خدمت میں جس کا انتظار کائنات کو ہے، جس کا انتظار ہر اس انصاف پسند کو ہے، ہر اس انسانیت دوست کو ہے، جس کے سینے میں انسانیت کا درد ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ سوچ رہا ہے۔ جہاں جہاں بربریت، بہیمیت، ظلم، استبداد کا بازار گرم ہوتا ہے، وہاں وہاں انسان تڑپتا ہے اور تڑپ تڑپ کے اس محکم اور مستحکم نظام کی جانب دیکھتا ہے جو آنے والے امام کے حوالے سے قائم ہوگا۔ گفتگو رات بھر چلے گی، باتیں رات بھر ہوتی رہے گی، بہت طویل فہرست ماشاءاللہ، اور یقین مانیے امام کے چاہنے والوں کا جب مجمع ہو تو فہرست کی گنتی نہیں کی جاتی ہے بلکہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ کون کس جذبے سے آیا ہے۔ میں اگر کسی ادبی محفل کی حسب رسول نظامت کر رہا ہوتا تو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے محتاط لفظ و لہجے میں یہ بتا کے پیش کرتا کہ ان کا قد فضیلت یہ ہے، ان کی بزرگی یہ ہے، یہ ادب کے چھوٹے موٹے اعلامیہ ہیں، یہ ادب کے چھوٹے موٹے پروردگار ہیں۔ اس وقت میں یہ نہیں کروں گا، قطعی نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ میری نظر میں قابل مبارکباد ہے وہ شاعر، وہ مفکر، وہ گلہائے عقیدت پیش کرنے والا جو امام کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے، وہ بڑا ہو جائے۔ دوستو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ میں دیکھ رہا تھا توانائی کے ساتھ ایک ایسے جمع فکر، جمع خیال، جمع لفظ اور جمع شعور شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مذہب کے سلسلے میں جس نے مجھے مبتلا کر دیا ہے کہ سب سے پہلے نعت پاک سرور دو عالم اور اس کے بعد ممدوح کی شان میں گلزار۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، چاہے ان کی مدح کرو چاہے ان کی مدح کرو، ہم تو طے کیے بیٹھے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تشریف لائے جناب تقی نوگامی صاحب، آپ نعرہ درود سے استقبال کریں جناب تقی نوگامی۔ مدینے
کہ چون لیتا روزہ اقدس کی جالی دوڑ کر چون لیتا روزہ اقدس کی جالی دوڑ کر کاش یثرب کا سفر ہوتا میرے امکان اور میں دو شعر ملاتے ہیں ارشاد ارشاد جی جب مزہ دینے لگے شیر لاتے ہیں شیر ناتے مصطفیٰ کے جب مزہ دینے لگے داد اہل آسماں حد سے سوا دینے کہ کیوں لگا جیسے نسیم خلد آتی ہے ادھر یوں لگا جیسے اس میں خدا یوں لگا جیسے نسیم خلد آتی ہے ادھر یہ مدینے کے شجر ایسی ہوا دے اور حضرات چار میں سے سماعت کریں جناب عباس کی شان میں اس کے بعد بلا کریں میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا محسوس ہوا جیسے قلم چوم رہا میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا محسوس ہوا جیسے قلم چوم رہا تھا اور اللہ بیان کریں گے خاص طور سے کہ رضوانی مجھے لے گیا کوثری کے کنارے میں خواب میں مولا کے قدم چوم رہا مجھے لے گیا
ख्वाब में मौला के कदम चूम रहा था। राधे पाक इमाम ज़माना की शान में 4 से मिला करें। हस्ती के कारज़ार को सुलझा रहा हूँ मैं। हस्ती के कारज़ार को सुलझा रहा हूँ मैं। पैहम किसी को याद किए जा रहा हूँ मैं। कि आंखें बिछाए बैठा हूँ मैं फर्श-ए-आब पर। आंखें बिछाए बैठा हूँ मैं फर्श-ए-आब पर। वो मुझे से कह गए हैं अभी आ रहा हूँ मैं। और अल्लाह आप मतलब इसके रजीफे क्या मतलब, अल्लाह खास तौर से मुलाया करेंगे रजीफे क्या मतलब। जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। खासतौर से बयान करेंगे और खासतौर से लखनऊ के लिए है कि जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। झूठा हो फरमान पैगंबर। जन्नत में कोई दुश्मन है दर क्या मतलब। झूठा हो फरमान पैगंबर क्या मतलब। और अल्लाह करेंगे साका काटा सोता है रोता नहीं मिलाया करेंगे कि सोता है हर मार गुज़ीदा सच है यही। सोता है हर मार गुज़ीदा सच है यही। सोता है हर मार गुज़ीदा सच है यही। रोए कोई गार के अंदर। सोता है हर मार गुज़ीदा सच है यही। रोए कोई गार के अंदर क्या मतलब। और अल्लाह कहेंगे कि हुक्म पैगंबर मानते चाहे मर जाते। 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 फिर भी पहुंचे जबल के ऊपर क्या मतलब। फिर भी पहुंचे जबल के ऊपर क्या मतलब। और कहेंगे
کہ حق ہے علی کے ساتھ علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ علی ہے حق کے ساتھ، اماں جی ہے جمل کے اندر کہ مد مقابل آئے ہیں وہ حیدر کے، مد مقابل آئے ہیں وہ حیدر کے، مد مقابل آئے ہیں وہ حیدر کے، بچ کے جائیں مرحب و انتر کہ کوئی پلہ پا جائے سامت قرآن سے، کوئی پلہ پا جائے سامت قرآن کر کیا مطلب، اور راجی شیر کو خاص طور سے سماعت کریں گے کہ جب وہ اچھے سچے اصحابوں میں تھے، جب وہ اچھے سچے اصحابوں میں تھے، جب وہ اچھے سچے اصحابوں میں تھے، کیا نبی نے بزم سے باہر کا، جب وہ اچھے سچے اصحابوں میں تھے، کیا نبی نے بزم سے باہر کیا مطلب، کہ میں ہوں تقی مداح آل احمد کا، میں ہوں تقی مداح آل احمد کا، میں ہوں تقی مداح آل احمد کا، میں نہ پاؤں جام کوثر کیا مطلب، آج کی نئی نسل کسی بھی سلسلے میں بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی سے سوچنے کا نمک رکھتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا موقع پہنچنا چاہیے اور اسی فکر کے ذریعے پر عمل کرنا چاہیے جو اس کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اکثر کبھی کچھ اچھے شعر سن کے منصب شہود پر کچھ اچھے شعر یادوں کے حوالے سے ابھر کے آتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک بہت بڑا ذاتی طور پر کسی کی طرف نہیں ہے، یہ پتا چلوں کہ یہ جرم سا سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کے بعد کسی بڑے شاعر کے اشعار پیش کر کے اس کی شاعری، اس کی فکر اور اس کی کاوشوں کو قدر کیا جائے۔ میں بے پناہ ترجمہ زبان کے اشارے اور ہلکے سے ہلکے اشارے کو ضرور نہ سمجھتی ہوں، لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں صرف شاعر کو داد مل کے بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ داد دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، نعرے بلند کرنے والے کو بھی ثواب۔ تقی نوگامی، مجھے یاد آیا ملیح آباد کا ایک شاعر کہ تقی نوگامی کی شاعری کے حوالے سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تقی شعر نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں کروں کہ مولانا عطا صاحب بلند نعرہ سلوہ سولی پر میسم کا یہ کہنا
میرے
نام علی کا اچھا لگتا ہے. اور شیر خدمت میں بغض علی کا دل میں رکھ کر قرآن پڑھنے والے تو بغض علی کا دل میں رکھ کر قرآن پڑھنے والے تو عقل کا کورا اور آنکھوں کا اندھا. عقل کا کورا اور آنکھوں کا واہ 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 واہ. جس نے الفت ہے سیکھ لیا کرنا. جس نے ندی الفت ہے سیکھ لیا کرنا. کوئی بھی ہو وہ شخص ہمیں تو اپنا لگتا ہے. سولی پر میسم کا یہ کہنا سچا لگتا ہے. میری زبان کو نام علی کا اچھا لگتا ہے. حضرت ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم منظور کے حوالے سے سماعت میں نہیں ہوتا ہم کبھی بھی ادھر نہیں ہوتا. ہم کبھی بھی ادھر نہیں ہوتا. میرا مولا جدھر نہیں. میرا مولا جدھر نہیں ہوتا. شیعہ حضرات ہم لوگ جو اپنے مکانوں کے اوپر یا علی مدد لکھتے ہیں کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب ہے کہ ہم کیوں لکھتے ہیں. جس جگہ یا علی کام آتی ہے صرف کے شفا. جب دوا کا اثر نہیں ہوتا. جب دوا کا اثر نہیں ہوتا. ایسے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمائیں.
लाखों फतवे लगा के दिखलाओ, लाखों फतवे लगा के दिखलाओ, हम पर कोई असर नहीं। लाखों फतवे लगा के दिखलाओ, हम पर कोई असर नहीं होता, हम पर कोई असर नहीं होता। बुग़्ज़ रखते हैं जो अली से नदीम, बुग़्ज़ रखते हैं जो अली से नदीम, उनका जन्नत में घर नहीं, उनका जन्नत में घर नहीं होता। मेरा मौला उधर नहीं होता। ईमान से हिंदुस्तान मजमून खुरासान साहिब के गुलगर तो मैं प्यास भी लिख देता हूँ, अपनी औकात किसी तरह न भूले मौजें, खत पर इस वास्ते अब्बास भी लिख देता हूँ। मुलाजा फरमाइएगा, अर्ज करता हूँ, एक मतला एक शेर हुक्म हुआ है कौल मासूम के आईने में, मतलब खुसूसी तौर पर अपने बुजुर्गों के लिए और इस पे स्टेज पर बैठे हुए जुमला मुअज़्ज़िज़ हज़रात की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि यूं गमे शाह ने फितरत पर हुकूमत की है। अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, यूं गमे शाह ने फितरत पर हुकूमत की है, अरे मेरे होठों ने तबस्सुम से बगावत की है। यूं गमे शाह ने फितरत पर हुकूमत की है, मेरे होठों ने तबस्सुम से बगावत की है, तो लब हिलाते हैं वही लोग खिलाफे मौला, जिनकी माँओं ने अमानत में खयानत। खिलाफे मौला जिनकी माँओं ने अमानत में खयानत की है, चूँकि आने वाला मुंतकिम खून हुसैन भी है, इस वजह से मैं ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मुझे हुक्म भी हुआ है, अर्ज करता हूँ इस मुख्तसर सी तमहीद के साथ, मैं भी इसी लखनऊ में तकरीबन 10 बरस से हूँ और आप हजरात ने मुझे बहुत ही बचपने के आलम में भी देखा और अब भी आपके सामने हूँ। इसी शहर लखनऊ से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, तो मैं आपकी खिदमत में जो 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, खुसूसन अहले लखनऊ की खिदमत में इस तमहीद के साथ कि वैसे तो पूरी दुनिया गमे हुसैन के टुकड़ों पर पलती आई है और पल रही है, और खुसूसन हमारी सिंफ जिसे मौलवी कहते हैं। लेकिन पूरे साल न सही कम अज कम 2.25 महीने
लखनऊ के अजादार गमे हुसैन के टुकड़ों पर पलते हैं। जाने कितने ऐसे घर हैं जहां खाने नहीं पकते बल्कि तबर्रुक से काम चलता है। मैं गलत नहीं अर्ज कर रहा हूं। अब मुलाजा फरमाइएगा, इस पस मंजर में मैं अर्ज करता हूं मौला की बारगाह में कि दामन न पसारूंगा तेरे दर के अलावा, दामन न पसारूंगा तेरे दर के अलावा, शब्बीर तेरे गम से तमस्सुक ही बहुत है। दो मिसरे मुलाजा फरमाइएगा, शब्बीर तेरे गम से तमस्सुक ही बहुत है और इज़वान तेरा खाने जना तुझको मुबारक, अरे मेरे लिए मजलिस का तबर्रुक ही बहुत है। शब्बीर तेरे गम से तमस्सुक ही बहुत है और इज़वान तेरा खाने जना तुझको मुबारक, मेरे लिए मजलिस का तबर्रुक ही बहुत है, मेरे लिए मजलिस का तबर्रुक ही बहुत है। अब यहाँ से अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, खुसूसी तौर पर यह हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा कि खून से जो बनवाए गए हैं उन गारों से बात करें, खून से जो बनवाए गए हैं उन गारों से बात करें, अरे तन्हाई में दिल कहता है दीवारों से बात करें। मुलाजा फरमाइएगा, तन्हाई में दिल कहता है दीवारों से बात करें, तो ऐसे जाबाजों के मुकाबिल क्या फौजें और क्या लश्कर, ऐसे जाबाजों के मुकाबिल क्या फौजें और क्या लश्कर, अरे जिनके अबरू मैदानों में तलवारों से बात करें। ऐसे जाबाजों के मुकाबिल क्या फौजें और क्या लश्कर, जिनके अबरू मैदानों में तलवारों से बात करें। और ये दो शेर खुसूसी तौर पर आप सभी हजरात की नज़र करता हूँ, उसके बाद में चंद शेर आखिर में और हाजिर करूंगा। मुलाजा फरमाइएगा, जिनके अबरू मैदानों में तलवारों से बात करें, अरे दरियाओं का अपने घर में शोर मचाना क्या मतलब, मुलाजा फरमाइएगा, दरियाओं का अपने घर में शोर मचाना क्या मतलब, अरे जुरात हो तो शहरे आतश के खुददारों से बात करें। दरियाओं का अपने घर में शोर मचाना क्या मतलब, जुरात हो तो शहरे आतश के खुददारों से बात करें। या आखिरी शेर मुलाजा फरमाइएगा कि गोया है रिजवाने जना से आंसू इस इजलाल के साथ, शेर मुलाजा फरमाइएगा, करता हूं, गोया है रिजवाने जना से आंसू इस इजलाल के साथ, जैसे खजानों के मालिक पहरेदारों से बात करें। गोया है रिजवाने जना से आंसू इस इजलाल के साथ, जैसे खजानों के मालिक पहरेदारों से बात करें। खून से जो बनवाए गए हैं उन गारों से बात करें, तन्हाई में दिल कहता है दीवारों से बात करें। अब आप वजात एक नारे सलवात इरशाद फरमाए तो चंद शेर है। रफ्तारे माह हो अंजुम जहां की धड़कन थमी हुई है, फरमाइएगा, ये करता हूं, रुकी है रफ्तारे माह हो अंजुम जहां की धड़कन थमी हुई है, और खुदा के महबूब की सवारी फलक से आगे निकल रही है। खुदा के महबूब की सवारी फलक से आगे निकल रही। मुलाजा फरमाइएगा कि अली है मौजूद उस जगह पर, नबी से पहले तो फिर ये कहिए अली को मेराज हो चुकी है, नबी को मेराज हो रही है।
آخر میں یہ جی کی سواری فلک سے آگے نکل رہی ہے، علی ہے موجود اس جگہ پر نبی سے پہلے، تو پھر یہ کہیے علی کو معراج ہو چکی ہے، نبی کو معراج ہو رہی ہے۔ لہٰذا فرمائیے یہ قوم کی محترم ماؤں کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ نقطے میں دو جہاں کا احاطہ کیے ہوئے، عرض کرتا ہوں کہ نقطے میں دو جہاں کا احاطہ کیے ہوئے، ارے خم کی زمیں ہے عرش پر سایہ کیے ہوئے، خم کی زمیں ہے عرش پر سایہ کیے ہوئے، تو عشق علی کی راہ میں بیٹھا ہوں چین سے، کردار مادری پر بھروسہ کیے بیٹھا ہوں چین سے، کردار مادری پر بھروسہ کیے ہوئے۔ آخر میں چند اشعار ملاحظہ فرما لیں، مجھے حکم بھی ہوا، عرض کرتا ہوں کہ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، حیدر سے عداوت تھی، ارے حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ، حیدر بھائی شیر سنیے گا، حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، ارے پتھر کے متین ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے، پتھر کے متین ہاتھ میں شیشہ۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں جملہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں ایک عربی ادارے سے منسلک کو، ملاحظہ فرمائیے گا کہ پتھر کے متین ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے، تو ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں تک آواز عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے، وظیفہ نہیں لیتے، ہم لوگ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے متین ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو، ناواقف ارے ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو، بزدل تو ترائی کا علاقہ نہیں لیتے، واقف ہے عباس دلاور سے یہ پوچھو، بزدل تو ترائی کا علاقہ نہیں لیتے۔ یہ حاضر کرتا ہوں، یہاں سے 3 شعر ہیں، خاص طور پہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، نظیر سروے کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے۔ ناواقف ہے عباس دلاور سے یہ پوچھو، بزدل تو ترائی کا علاقہ نہیں لیتے، تو سادات کی غربت کا بھرم فقرہ زینب، خدا کے لیے شعر ملاحظہ فرمائیے گا، سادات کی، ارے سادات کی غربت کا بھرم فقرہ زینب، ارے سب دن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے، غربت کا بھرم فقرہ زینب، سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے، سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ رخساروں پا احساس لگاتا ہے تماچے، صحیح بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، کرتا ہوں، رخساروں پا احساس لگاتا ہے تماچے، جس روز کہ ہم نام سکینہ نہیں لیتے۔ اب جو شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ سارے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ صاحبان اولاد ہیں، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے،
ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے، رخساروں پر احساس لگاتا ہے تماچے، جس روز کے ہم نام سکینہ نہیں لیتے، سادات کی غربت کا بھرم فقرہ زینب، سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے، تو عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک، ارے اولاد بھی مر جائے تو پرسا نہیں ہے۔ جس نے اردو شاعری کو مختلف رخ دیے ہیں اور تجربے کر رہا ہے جدید شاعری کے حوالے سے۔ انہوں نے نام لیا، میں نے تعریف کی، میں لوٹ کے کانپور واپس آیا، آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان خود ساختہ بقلم خود علامہ قسم کے شاعر سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، اور ان کی صحیح حیثیت اور صحیح اوقات بتانے کے لیے لکھنؤ سے نکلنے والے قومی آواز کے مراسلوں میں میں نے جب وہ منظر دیکھے تو مجھے لگا کہ صحیح معنوں میں صاحب علم وہ ہوتا ہے جو امام کے دروازے کا بھکاری ہوتا ہے، جو باب مدینہ علم پر جا کے خیرات مانگتا ہے۔ اس صاحب علم شاعر کا نام ہے نواب صبر نقوی، جس نے اپنی شاعری سے، جس نے اپنے فکر سے اور جس نے اپنے احساس سے دلوں کو فرما دیا ہے، فکر کو بہپا دیا ہے۔ میں اکثر ایک شعر تنہائی میں پڑھتا رہتا ہوں جناب سرور نواب کا، دیکھا جو بولے شام میں ہر کو تو بولے، دیکھا جو بولے شام میں ہر کو تو بولے شاہ، اب لاش کا شانہ نہ ڈھنڈورو یارو، اب لاش کا شانہ نہ ڈھنڈورو یارو، یہ کوششیں بے سود ہے چھوڑو یارو، یہ کوششیں بے سود ہے چھوڑو یارو، بدعت کے پرستار کو تلقین ازا، بدعت کے پرستار کو تلقین ازا، سوکھا ہوا دامن نہ نچوڑو یارو۔ اب لاش کا شانہ نہ جھنجھوڑو یارو، اب لاش کا شانہ نہ جھنجھوڑو یارو، یہ کوششیں بے سود ہے چھوڑو یارو، اور بدعت کے پرستار کو تلقین ازا، سوکھا ہوا دامن نہ نچوڑو یارو، سوکھا ہوا دامن نہ نچوڑو یارو۔ اور یہ شعر میں نے خاص کر کے اسی موقع کے لیے کہیں، مگر سمجھیے امام عصر کی شان میں بالکل اتنی سارے شعر ہیں، سمجھیے۔ ہم اتنا تجھ سے بسائے مہربان چاہتے ہیں، ہم اتنا تجھ سے بسائے مہربان چاہتے ہیں، کوئی سراغ علامت نشان چاہتے ہیں، کوئی سراغ علامت نشان چاہتے ہیں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں خاص کر کے مجھے فرمائے کہ ہوا سے کہہ دو یہ بادل اڑا کے لے جائے، ہوا سے کہہ دو یہ بادل اڑا کے لے جائے، ہم اپنے سر پر کھلا آسمان چاہتے ہیں۔ ہوا سے کہہ دو یہ بادل اڑا کے لے جائے، ہم اپنے سر پر کھلا آسمان چاہتے ہیں، ہم اپنے سر پر کھلا آسمان چاہتے ہیں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں خاص کر کے حضرات ملاحظہ فرمائے کہ جھپک نہ جائیں سرے شاخ انتظار آنکھیں، کہ جھپک نہ جائیں سرے شاخ انتظار آنکھیں، ارے یہ روشنی کے پرندے اڑان چاہتے ہیں۔ کہ جھپک نہ جائیں سرے شاخ انتظار آنکھیں، جھپک نہ جائیں سرے شاخ انتظار آنکھیں، یہ روشنی کے پرندے اڑان چاہتے ہیں، یہ روشنی کے پرندے اڑان چاہتے ہیں، اور یہ انکسار شرافت خلوص قربانی، یہ انکسار شرافت خلوص قربانی، اور نوادرات ہیں اب قدردان چاہتے ہیں، چاہتے ہیں۔
جی چاہتا ہے زیست کا ایسا نظام ہو، جی چاہتا ہے زیست کا ایسا نظام ہو، ہم جس طرف بھی دیکھیں ہمارا امام ہو۔ زیست کا ایسا نظام ہو، ہم جس طرف بھی دیکھیں ہمارا امام ہو۔ دونوں سے لگاؤ کہ نظریں لگی ہیں وادی خضرا پہ اس لیے، نظریں لگی ہیں وادی خضرا پہ اس لیے، سورج اگے تو شام کا تم فخر انبیاء ہو، رسولوں کی شان ہو، پھر کس طرح تمہاری فضیلت بیان ہو۔ فخر انبیاء ہو، رسولوں کی شان ہو، پھر کس طرح تمہاری فضیلت بیان ہو۔ ملاحظہ ہو کہ تم پر گزرتے وقت کا کوئی اثر نہیں، تم پر گزرتے وقت کا کوئی اثر نہیں، سب ہو گئے ضعیف مگر تم جوان ہو۔ تم فخر انبیاء ہو، رسولوں کی شان ہو، پھر کس طرح تمہاری فضیلت بیان ہو، اور تم پر گزرتے وقت کا کوئی اثر نہیں، تم پر گزرتے وقت کا کوئی اثر نہیں، سب ہو گئے ضعیف مگر تم جوان ہو۔ لگا ہو کہ دور نبی میں جیسی اذان دیتے تھے بلال، دور نبی میں جیسی اذان دیتے تھے بلال، ایک بار پھر مدینے میں ویسی اذان ہو، ایک بار پھر مدینے میں ویسی اذان ہو۔ اور دو اور شعر ملاحظہ ہوں کہ سایہ سایہ ہمارے سر پر ہے زندہ امام کا، سایہ ہمارے سر پہ ہے زندہ امام کا، جو امتحان ہونا ہے وہ امتحان ہو، جو امتحان سایہ ہمارے سر پہ ہے زندہ امام کا، جو امتحان ہونا ہے وہ امتحان ہو۔ ملاحظہ ہو کہ چوکھٹ کو چومنے کے لیے آئیں گے ملک، چوکھٹ کو چومنے کے لیے آئیں گے ملک، چاہے کسی گلی میں تمہارا مکان ہو۔ ایک قصیدے کے شعر ہیں، توجہ بتائیے، 10 منٹ کی مشکل سے 10 منٹ کی رحمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مسعود بھائی کی روح یہاں موجود ہوگی اور آپ حضرات سے توجہ بتا لیں۔ ملاحظہ ماہو انجم میں آسمان میں تم، ذوفشاں ہو ہر ایک جہان میں تم، ذوفشاں ہو ہر ایک جہان میں تم۔ ملاحظہ ہو کہ مرضی رب کے منتظر دونوں، مرضی رب کے منتظر دونوں، ہم یہاں اور اس جہان میں تم، مرضی رب کے منتظر دونوں، ہم یہاں اور اس جہان میں تم۔ ہر طرف ہیں ملائکہ کے ہجوم، ہر طرف ہیں ملائکہ کے ہجوم، اور بیٹھے ہو درمیان تم، اور بیٹھے ہو درمیان میں تم۔ کہہ رہا ہو کہ بالوں پر کی ہمیں ضرورت کیا، بالوں پر کی ہمیں ضرورت کیا، ساتھ ہو فکر کی اڑان میں تم، ساتھ ہو فکر کی اڑان میں تم۔ ملاحظہ ہو کہ سب دو آخری شعر کہ سب محمد ہے تم میں جلوہ گر، سب محمد ہے تم میں جلوہ گر، ایک ہو اپنے خاندان میں تم، سب محمد ہے تم میں جلوہ گر، ایک ہو اپنے خاندان میں تم۔
ملاحظہ ہو سارے مومنوں کی یہ دعا ہے. اب محمد ہیں تم میں جلوہ گر، ایک ہو اپنے خاندان میں تم، اور اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا، اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا. آ کے ٹھہرو گے جس مکان میں تم، آ کے ٹھہرو گے جس مکان میں تم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مسعود حسن رضوی اپنے امیر حسن رضوی کی آئی جناب ظفر آزمی صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کے محبوب چاہے محافل میں آپ کے خط پسند فرماتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ظفر صاحب اپنی تمام تر ظفریاتی کے ساتھ اور فکری بلندیوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں. جناب ظفر آزمی صاحب لائے سلام. جو زلف کار علی دینے عام ہو جائے، زلف کار علی دینے عام ہو جائے، جو زلف کار علی دینے عام ہو تو ہر یزید کا جینا حرام ہو جائے. بہت گھٹن دعا کرو کہ ظہور کیا کہنا ہے، بہت گھٹن سی ہے، آثار ہے قیامت کے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. نعرہ سلوات. ایک نعرہ پھر حیات کاسی ہے، زندگی کے صحرا میں کائنات کاسی ہے. کیوں نہ پھینک دے پانی القمہ کے ہونٹوں پر، باوفا نہیں آسا خود فرات کا. چند شیر حضرات اللہ را فرمائے لگ سے ایک بار مل کے محمد والے محمد کے درود بھیج دیں. مطر خاص جہاں جہاں حضرات اللہ را فرمائیں گے. تیرگی یہ ظلم نے ظالم کو اندھا کر دیا، صبر کی تنویر نے ہر سو جالا کر دیا، صبر کی تنویر نے ہر سو جالا کر دیا. حضرات یہاں سے شعر اللہ فرمائے کہ مقصد شہ تھا دھورا، قید عطرت کے بغیر، اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا. اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا، اور پاک انگلی کا اشارہ
چپ ہے کوفے کی فضا. مولانا فرمائیں گے اگلا شعر کہ پاک انگلی کا اشارہ چپ ہے کوفے کی فضا. بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا. بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا. اور رات یہ شعر کہ غرق ہو جانے کو ہے ظلم و ستم کی کائنات. پتھروں کے شہر پا اشکوں نے حملہ کر دیا. کہ غرق ہو جانے کو ہے ظلم و ستم کی کائنات. پتھروں کے شہر پر اشکوں نے حملہ کر دیا. اور ٹوٹ کر پلکوں کی شاخوں سے فنا ہوتے مگر کہ ٹوٹ کر پلکوں کی شاخوں سے فنا ہوتے مگر بنت احمد نے میرے اشکوں کو ہیرا کر دیا. بات مکتا کہ منزلت بڑھتی گئی کرنے لگی عظمت سلام. منزلت بڑھتی گئی کرنے لگی عظمت سلام. کہہ کے ماں شبیر نے فضا کو فضا کر دیا. اور 365 شبیں زندہ کی شاہد ہیں ظفر. 365 شبیں زندہ کی شاہد ہیں ظفر. ایک ہی سجدے میں زینب نے سویرا کر دیا. ایک ہی ابھی تک آپ کی سماعتیں درجات ہو رہی تھی. آئیے سماعتوں کے ساتھ سماعتوں کی درجات کروں. جناب خورشید غندوری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور جناب بلال کاظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آج کی نائب ہو جائے. جناب خورشید غندوری صاحب ایک بتا دور دور کے اعتبار سے لیکن چند روز پہلے بمبئی میں جناب سرور نواز صاحب نے کہا کہ بھائی کل اسے مت کیجیے اور وہاں وہی سنائیے جو تو میں نے خود بتانے کا کہ واللہ خسارے میں انسان نظر آیا. واللہ خسارے میں انسان نظر آیا. صورت میں وہ مومن کے شیطان نظر آیا. واللہ خسارے میں مشکل ہے بڑی وقت سنا کانپ رہا ہے. اوقات کو وہ اپنی یہاں ناپ رہا ہے. ہر ایک سے مدعی مولا نہیں ہوتی. ہر ایک سے مدعی مولا نہیں ہوتی. اس واسطے وہ دور کھڑا ہانپ رہا ہے. اور کچھ دن پہلے بلال کاظمی صاحب نے ترنم سے کچھ یہ سنائے تو ان کے اوپر کہا ہے کہ ناز و انداز یہاں آ کے دکھاتا کیا ہے. ناز و انداز یہاں آ کے دکھاتا کیا ہے. محفل نور میں بے پر کی اڑاتا کیا ہے. محفل نور میں بے پر کی اڑاتا کیا ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں لہجات تو میں بھی جانوں اور شعر اچھا ہے تو پھر گا کے سناتا کیا ہے. ناز و انداز یہاں آ کے دکھاتا کیا ہے. یہ سب آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے. کرام کو بھی دیجیے رکھا ہوگا.
नाज़ो अंदाज यहाँ आके बताता क्या है, दिखाता क्या है, मैं अपने नूर में बेपैकी हुआ था क्या है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, घाट तो मैं